یہ میٹنگ دوستوں بہت کچھ بیان کر رہی ہے۔ ایک طرف پاکستانی ڈیلیگیشن بیٹھا ہوا ہے جس میں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر اور ان کے ساتھ 2 جرنیل بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ آرمی چیف کے ساتھ ہی رہتے ہیں، ہر میٹنگ میں وہ موجود ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف موجود ہیں چینی وزیر خارجہ اور ان کی سیول قیادت جو کہ اہم امور پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ دونوں کی کمرے کے دروازے کے سامنے بھی تصویر ہے جس کے بعد چینی وزیر خارجہ فیلڈ مارشل کو اندر آنے کا کہتے ہیں کہ آ جائیں، اندر آ کر میٹنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ اب آپ کبھی بھی دوستوں یہ نہیں سوچ سکتے، خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے کہ چینی فوج کے سربراہ پاکستان آئیں اور وہ سیول قیادت سے ملاقات کریں آ کر پاکستان میں 1 on 1، بلکہ وہ سیدھا فوجی قیادت سے ملتے ہیں، انہی سے معاملات طے کرتے ہیں۔ اب باقی میٹنگز میں صدر کے ساتھ جو ہے اور چینی وزیر اعظم کے ساتھ شہباز شریف موجود تھے، میٹنگ میں بھی موجود تھے، لیکن اس میں شہباز شریف نہیں تھے۔ کیا چینی ماڈل پاکستان میں لگنے جا رہا ہے؟ یعنی کہ جو چینی سیاسی ماڈل ہے 1 پارٹی سسٹم، جس کی بات ہم پہلے بھی آپ سے کرتے آ رہے ہیں اور عادل راجہ نے بھی کی ہے، کیا فوجی قیادت شہباز شریف سے کچھ چھپا رہی ہے جس وجہ سے چینی وزیر خارجہ سے شہباز شریف نہیں، اسحاق ڈار بھی نہیں بلکہ آرمی چیف نے ملاقات کی ہے؟ اب یہاں پر آپ دوستوں اندازہ لگائیں کہ چینی وزیر خارجہ ہیں، یہاں پر پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو بھی ہونا چاہیے تھا، چلیں فیلڈ مارشل بھی ہوتے، اسحاق ڈار کو بھی یہاں پر ہونا چاہیے تھا سیول قیادت کو، اور وہ جو ہے وہ معاملات کو دیکھتے، لیکن اسحاق ڈار کو بھی اس ملاقات سے الگ رکھا گیا کیونکہ چین بھی سمجھتا ہے کہ فیلڈ مارشل جو ہیں اب وہی پاکستان کے کرتا دھرتا ہیں، اب وہی جو کچھ کر رہے ہیں، سیول قیادت جو ہے وہ کچھ نہیں کر رہی۔ اب یہاں پر ایسا لگتا ہے کہ جان بوجھ کر شہباز شریف سے بھی کچھ چھپایا جا رہا ہے، اسحاق ڈار سے بھی کچھ چھپایا جا رہا ہے، کیونکہ ایران دورے کے دوران بھی محسن نقوی اور آرمی چیف ہی ایران جاتے ہیں۔ ان ملاقاتوں میں شہباز شریف کو بھی آگے نہیں رکھا جاتا، جس سے یہ تاثر لیا جا سکتا ہے کہ جو فوجی قیادت ہے وہ سیول قیادت پر بلیو اب نہیں کر رہی، اپنے معاملات جو ہے وہ خفیہ رکھنا چاہتے ہیں، چائنا سے کیا ڈیل کر رہے ہیں اس کو خفیہ رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ سیول قیادت جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بات کر دیتی ہے جس سے وہ خبریں جو ہیں وہ باہر نکل آتی ہیں۔ اب یہاں پر دوستوں صدر سے ایسی بات نہیں ہو سکتی، یعنی کہ چینی صدر سے ملاقات کے بعد کوئی خفیہ بات نہیں ہو سکتی، چینی وزیر اعظم کے ساتھ بھی کوئی خفیہ بات نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ بڑے ڈیلیگیشن کے ساتھ مل کر بات ہوتی ہے۔ چینی وزیر خارجہ وہ بندہ ہے جو کہ فورن پالیسی دیکھتا ہے، ملکوں کے آپس کے تعلقات کو دیکھتا ہے، یہ بندہ وہ اصل بندہ ہے جس سے پاکستان اپنے معاملات جو ہے وہ کرتا ہے، اور پھر یہی بندہ جو ہے وہ صدر کو بات بتاتا ہے خفیہ طور پر، چینی وزیر اعظم کو خفیہ طور پر بات بتاتا ہے میٹنگز میں کہ ایسے ایسے معاملات چل رہے ہیں۔ تو اس سے دوستوں آرمی چیف نے خفیہ ملاقات کی ہے جس سے بہت زیادہ تاثر مل رہا ہے کہ اندر کچھ نہ کچھ چل رہا ہے، جو اسحاق ڈار چینی وزیر خارجہ سے نہیں ملے اور صرف خفیہ ملاقات جو ہے وہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور فوجی قیادت نے کی ہے۔ اب یہاں پر چینی ماڈل جو ہے اس کی بھی باز گشت ہے۔ چینی ماڈل یعنی کہ 1 پارٹی سسٹم، عادل راجہ کہہ چکے ہیں کہ 28ویں 29ویں ترمیم میں انہوں نے صرف پی ٹی آئی کو ختم نہیں کرنا بلکہ پاکستان میں ساری سیاسی جماعتوں کو ختم کر دینا ہے، اور چائنا کی طرح پاکستان میں بھی 1 پارٹی سسٹم لاگو کیا جائے گا، یعنی کہ صرف ایک جماعت بنائی جائے گی جس میں شروع میں جو ہے وہ فوجی جرنیل، باقی سیاستدان جو ہیں وہ شامل ہوں گے۔ آہستہ آہستہ اس سیاسی جو جماعت ہے اس میں سے سیاسی لوگوں کو جو ہے وہ نکالا جائے گا اور صرف جو ہے وہ جرنیلوں کو ایڈ کیا جائے گا، اپنے من پسند لوگوں کو ایڈ کیا جائے گا تاکہ وہ پارٹی مضبوط ہو، اور اسی سے پھر صدر بنے گا، وزیر اعظم بنے گا، اور پورا پاکستان جو ہے اسی ماڈل کے تحت چلے گا، جو کہ چائنا میں کامیاب ہے لیکن پاکستان میں کہا جاتا ہے کیونکہ پاکستان میں ثقافتیں بہت زیادہ ہیں اس لیے پاکستان میں یہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ پاکستان چینی ماڈل نافذ کرنے کے لیے بے تاب ہے اور پاکستان جو ہے وہ یہ کر گزرے گا۔